ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولو، تم کہو، اے ایمان والو تم کہو، قولو تم کہو، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ تعالی پر، آمنا باللہ ہم اللہ تعالی پر ایمان لائے، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الینا ہماری طرف، وما انزل الینا اور ہم ایمان لائے اس پر بھی جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اتارا گیا ہماری طرف، وما اور جو انزل نازل کیا گیا، وما انزل اور جو نازل کیا گیا، الی طرف ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام، و یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام، والاسباط اسباط سبطن کی جمع ہے، سب اولاد، اسباط جمع ہے تو اولادیں، والاسباط اور جو کچھ نازل کیا گیا ان کی اولادوں پر، ہم اس پر بھی ایمان لائے، وما اور جو اوتیا دیا گیا، وما اوتیا اور جو دیا گیا، موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ اور ہم ایمان لائے اس پر بھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا، وما اور جو، وما اور جو اوتیا دیا گیا، النبیون اور انبیاء علیہم السلام کو، من ربہم من سے، رب ہم ان کے، اور ہم اس پر بھی ایمان لائے جو اور انبیاء علیہم السلام کو ان کے پروردگار کی طرف سے دیا گیا، لا نہیں، لا نہیں، نفرق ہم تفریق کرتے، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین درمیان، احد کسی ایک کے بھی، لا نفرق ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان بھی، منہم ان میں سے، لا نفرق بین احد منہم اور ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں کرتے، ونحن اور ہم، لہو اسی اللہ کے، مسلمون فرما بردار ہیں، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار ہیں۔
اس آیت کریمہ میں ایک عقیدہ مختصراً اور دو عقائد تفصیلاً قدر تفصیلاً بیان کیے گئے ہیں. جو عقیدہ مختصراً بیان کیا گیا ہے وہ تو ایک جملے میں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اسے کہا جاتا ہے توحید. ایمان باللہ بھی کہتے ہیں اس کو، توحید بھی کہتے ہیں. اس کے بعد دو قدر تفصیلاً عقائد بیان ہوئے. ایک عقیدہ ہے ایمان بالرسل، انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا. اور ایک عقیدہ بیان ہوا ہے ایمان بالکتب، یعنی جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا. ایمان بالرسل اور ایمان بالکتب یہ نسبتاً تفصیلاً بیان ہوا ہے، اور ایمان باللہ یہ مختصر بیان ہوا ہے. لیکن تین عقائد اللہ رب العزت نے اس آیت میں سموئے ہیں. اچھا، ایمان باللہ، ایمان بالرسل، رسولوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ تھوڑا سا میں تفصیل سے عرض کیا دیتا ہوں. الحمدللہ تقریباً معلوم ہے، لیکن چونکہ قرآن کریم کا ایک مضمون ہے. اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور ہماری جو معلوم تاریخ ہے، یعنی جس کا انسان کو علم ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتی. عین ممکن ہے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اور بھی کوئی اس طرح کی مخلوق آئی ہو، اور بھی کچھ گزرے ہوں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں نہیں بتایا. ہمیں یہاں سے شروع فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر کیا. فرشتوں نے آگے سے یہ بات کہی، میں نے آگے سے ان کو یہ کہا کہ میں انسان ایک زمین کے اوپر ایک مخلوق بنانے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پہلے نبی ہیں. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. اللہ پاک کی جس طرح حکمت رہی، انبیاء علیہم السلام مبعوث فرماتے رہے، نبوت سے سرفراز فرماتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر تکمیل کو پہنچا. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. ان کے درمیان کتنے نبی آئے ہیں؟ 100% حتمی تعداد کا علم تو اللہ کو ہے. 100% حتمی تعداد کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن اندازہ اس طرح ہے کہ غالباً 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان، 1.25 لاکھ سے لے کر 1.5 لاکھ کے درمیان انبیاء علیہم السلام ایمان لائے. ان میں سے بہت کم انبیاء علیہم السلام ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ محفوظ رہا اور آج لوگوں کو معلوم ہے. بہت کم. اکثر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ محفوظ نہیں ہے. کیا وجہ ہے اللہ ہی جانتے ہیں. ہم 24ویں پارے میں ایک بڑی عجیب آیت پڑھیں گے. 24ویں پارے میں ایک بڑی عجیب آیت آتی ہے، اور وہ آیت یہ ہے، سورہ الغافر کی آیت ہے. سورہ مومن بھی کہتے ہیں اس کو، سورہ الغافر بھی کہتے ہیں. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان رسولوں میں سے، نبیوں میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کا ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو بھی نہیں بتایا، جن کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے بھی نہیں کیا. لیکن بہرحال وہ اللہ کی طرف سے نبی بن کر آئے. انہوں نے دنیا کے اندر جو وقت اللہ کی طرف سے تھا گزارا، محنت کی، کوشش کی، اور ان کی محنت کے نتائج کیا نکلے واللہ عالم. جتنے انبیاء علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے ہیں جن کا ہمیں معلوم ہے، ان کو تو نام بنام اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے، نام بنام.
اور جن کا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ان پر اجمالی طور پر ان کو اللہ کا سچا نبی اور رسول ماننا ضروری ہے. جن کا ہمیں معلوم ہے ان کا نام بنام، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اور اس طرح بہت سارے انبیاء جن کے ہمیں نام معلوم ہیں ان کو نام بنام، اور جن کا ہمیں نہیں معلوم تو اجمالاً ان پر ان کو اللہ کا نبی ماننا ضروری ہے. یہ انبیاء علیہ السلام پر، اس کو کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام پر ایمان. وہ اللہ کے سچے نبی تھے. اللہ نے جو ذمہ داری ان کو دی انہوں نے وہ ذمہ داری کما حق وہ پوری کی، اور اس کے بعد اللہ پاک کے حکم سے وہ دنیا سے تشریف لے گئے. ایک نبی ایسے ہیں جو بے شک دنیا سے اٹھائے گئے لیکن زندہ اٹھائے گئے اور زندہ دوبارہ تشریف لائیں گے. باقی انبیاء علیہ السلام اپنی جو دنیا کی زندگی ہے پوری فرما کر وہ دنیا سے تشریف لے گئے. اب انشاءاللہ وہ قیامت کے دن اللہ پاک ان کو زندہ فرمائے گی. اب قیامت کے دن، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ قیامت سے قبل دنیا میں تشریف لائیں گے. اسے کہا جاتا ہے نزول عیسیٰ. یہ ہے رسولوں پر ایمان. اچھا، پھر دوسرا عقیدہ ہے ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان. کتابوں پر ایمان، اللہ پاک کی طرف سے جو چیز ریٹن شیپ میں آئی، تحریری شکل کے اندر، وہ دو طرح کی تھی. یہ دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے. ایک کے لیے کتاب کا لفظ استعمال کیا اور ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحیفہ کا لفظ استعمال کیا، صحف ابراہیم و موسیٰ. اب کتابیں جو ہیں وہ متعین ہیں 4، اور صحیفوں کی تعداد یہ غالباً 100 ہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے آئے، اور جن جن پر آئے بالکل برحق تھے، سچے تھے. یہ کتابیں بالکل برحق تھیں، صحیفے بالکل برحق تھے، سچے تھے. ہمیں ان کو برحق ماننا، سچا ماننا، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ماننا، یہ لازمی ہے. یہ لازمی ہے کہ اللہ کی طرف سے آئیں. تورات اللہ کی طرف سے آئی، زبور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، انجیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. چنانچہ ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کی نازل کردہ سچی کتابیں. صحیفے جن جن کو دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے گئے، ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، آدم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، نوح علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، شیس علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، اور انبیاء علیہ السلام کو. صحیفہ کہتے ہیں چھوٹا سا پمفلٹ ٹائپ، 2-4 صفحات پر مشتمل. کتاب کہتے ہیں ضخیم، موٹی. جیسے قرآن کریم آپ دیکھیں، جو پورا قرآن کریم ہے وہ ضخیم ہے. اس طرح تورات وہ بھی ضخیم، انجیل وہ بھی ضخیم، زبور وہ بھی ضخیم، بڑی کتابیں. اور جو صحیفے تھے وہ شارٹ ہوتے تھے، مختصر پمفلٹ ٹائپ، 2-4 صفحات کا. جو بھی آئے وہ سچے تھے. اچھا، اس میں نا پھر بعد میں لوگوں نے اس میں جو بھی تحریف کی، تبدیلی کی، لوگوں نے کی. لوگوں کی ہوئی تحریف کو ماننا قطعاً ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا انکار ضروری ہے. اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی جو بھی شکل تھی اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اب اس سے آگے ایک مرحلہ اور ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے، اور کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. کسی ایک نبی کا انکار بھی کفر ہے. یہود کو ہم کافر کہتے ہیں، نصارہ کو ہم کافر کہتے ہیں. نصارہ کو کافر کہنے کی وجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے. باقی وہ سب کو مانتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک. صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے. ایک نبی کا انکار کفر ہے. نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہیں. کسی ایک نبی کی ادنا گستاخی وہ بھی کفر ہے. کوئی نبی ہو، کوئی نبی جن کا ہمیں معلوم ہے نام، جن کی تاریخ کچھ نہ کچھ ہمیں پتا ہے، اس
کی ادنا درجے کی گستاخی کفر ہے. اسی لیے جہاں نبی پر ذرا سی نبی پہ بات آئی نا تو اللہ پاک نے فوراً اس کی تردید فرمائی. جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہم نے بھی چند دن پہلے پڑھا ہے. ان کی طرف یہود نسبت کرنے لگے سحر کی، جادو کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کفر سلیمان، یہ کفر سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، بلکہ بدبختو یہ شیطانوں کا اور تمہارا کفر تھا. تم نے سیکھا، تم کافر ہوئے، شیطانوں نے سکھایا اور وہ ویسے ہی کافر تھے. کسی نبی کی ادنا سے ادنا سے ادنا سے ادنا درجے کی گستاخی، بلکہ گستاخی بڑا لفظ ہے. نبی علیہ السلام کوئی بھی ہیں، انبیاء علیہ السلام، ان کی ذات اقدس کے لیے ہلکا جملہ بولنا وہ بھی کفر ہے. بہت بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ بہت ہی بڑے لوگ، بڑے اولو العزم، اللہ کے بڑے برگزیدہ، اللہ کے بڑے چنے ہوئے، بہت ہی محترم، مقدس، مبارک یہ ہستیاں اور شخصیات ہوتی تھیں. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ جہاں بھی ہے بڑی احتیاط کے ساتھ. میں بہت اس پر زور دیتا ہوں، جب پچھلی کلاسوں میں بھی آپ نے پڑھا اور اب بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں اللہ کی چنی ہوئی ہستیاں تھیں، یعنی وہ جس کو اللہ پاک نے 100% با کمال، مقدس، مبارک، محترم بنا کر دنیا میں انسانوں کے سامنے رکھا. اس پر کوئی کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ جس کو اللہ تعالی نے اپنے لیول پر چنا، اپنے معیار پہ چنا، ہمارے معیار پہ نہیں چنا. اللہ تعالی نبی کا انتخاب فرماتے ہیں اپنے معیار پر. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے انسانوں کے دلوں کو جانچا اور ان میں سے انبیاء علیہ السلام کو چنا. اللہ پاک نے اپنے معیار پر، میرے اور آپ کا ہمارا کوئی معیار ہے بھی نہیں ویسے، اور اگر ہم انسان کو معیار بنا بھی لیں اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے معیار پر انبیاء علیہ السلام کو چنا، اور اللہ کا معیار اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ وہاں نقص کا شائبہ تک نہیں. اسی لیے امت مسلمہ کا ایک عقیدہ ہے عصمت انبیاء. عصمت انبیاء کا مطلب انبیاء علیہ السلام کا معصوم ہونا. معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، ان سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا کچھ چیزیں ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام سے، کچھ چیزیں ہوئی ہیں. کہیں آدم علیہ السلام نے جیسے وہ گندم کا دانہ کھا لیا، اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک سوال کر بیٹھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو تھپڑ مارا، اس کی موت واقع ہو گئی. حضرت یونس علیہ السلام چلے گئے جلدی، ذرا مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. پھر یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس لیے ہوئے ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اتنا مقدس سمجھ کے ان کو خدا نہ بنانا شروع کر دیں. بہرحال ہیں انسان وہ، لیکن وہ اللہ کے معیار کے چنے ہوئے انسان ہیں. اس لیے ہم نے کل پرسوں پڑھا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اصطفیناہ، اس کا چناؤ ہم نے کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب ہم نے کیا ہے. اور ہم پڑھیں گے لمن المصطفین، یہ ہمارے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے. یہ ہمارا چنا ہوا، ہم نے چنا، ہم نے منتخب کیا. یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے یہ لفظ بار بار آئے گا. ان کا انتخاب اللہ رب العزت نے کیا ہے، اپنے معیار پہ کیا ہے، ہمارے معیار پہ نہیں کیا. اس لیے انبیاء علیہ السلام ہر قسم کی خامی سے مبرہ ہیں اور پاک ہیں، مصفہ ہیں، مزکہ ہیں اور مطہر ہیں، اور تقدس اور احترام اور عظمت کے ہر آخری درجے پر فائز ہیں، یعنی سب سے اوپر کے درجے پر. یہ ایمان ہے، یہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے اندر تقابل نہیں ہے. اس کا تقابل اس نبی کے ساتھ کرو، اس کا تقابل نہیں بھائی، نہ تقابل نہیں ہے. تفاوت ضرور ہے. تفاوت کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو اللہ نے بڑا درجہ دیا ہے اور کسی کو نسبتاً کم درجہ دیا ہے.
یہ ہم تیسرے پارے کی پہلی آیت میں پڑھیں گے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. انبیاء علیہم السلام میں سے بعض کا درجہ ہم نے بعض سے بڑھایا ہے. کوئی کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام ان کو کلیم اللہ بنایا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو پھر الگ رتبہ دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بڑا، اور حضور علیہ السلام کو سب سے بڑا. تو ان کے درمیان تفاوت ہے، تقابل نہیں ہے. تقابل نہیں ہے جی ان میں سے کس کو آپ چنتے ہیں کس کو نہیں چنتے. تقابل ان میں نہیں ہے، مقابلہ نہیں ہے ان میں. اسی لیے ایک موقع پر صحابہ کرام بیٹھ کر نا نبیوں کے درمیان اس طرح ایک تقابل سا کر رہے تھے. حضور علیہ والسلام نے سماعت فرما لیا، آپ تشریف لائے. آپ تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت بیان کرنا شروع کر دی. یہ نبی اس کو اللہ نے یہ عظمت دی، یہ نبی اس کو اللہ نے یہ عظمت دی، یہ نبی اس کو اللہ نے یہ عظمت دی. اور پھر آخر میں اپنے بارے میں فرمایا اور مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنایا. وَأَنَا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں. انبیاء علیہ. اب تقابل میں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم تقابل کرتے ہیں نا، کمپیئر کرتے ہیں، اس میں ہم ایک کو ذرا کم کرتے ہیں اور دوسرے کو بڑھاتے ہیں. یہ جو کم کرنا ہے نا، یہ تو نبی کی شان میں گستاخی ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام کے درمیان تقابل نہیں ہے. ہاں تفاوت ہے، ان کے مرتبے بعض کے اللہ پاک نے زیادہ بڑھائے اور بعض کے مرتبے اللہ نے کم کیے. لیکن سب اللہ کے چنے ہوئے اور اللہ کے معیار پہ چنے ہوئے، ہر قسم کے نقص، عیب، خامی سے پاک. انبیاء علیہم السلام، ان سے گناہ کا صدور ہو ہی نہیں سکتا تھا. جو کام اللہ نے کروائے اس میں انسانوں کو کچھ نہ کچھ سمجھانا یا نصیحت کرنا. اس لیے ان کو غلطی نہیں کہا جاتا. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے فلاں نبی نے غلطی کی، کہہ ہی نہیں سکتے. غلطی خطا کی نسبت نبی کی طرف ہے ہی نہیں ہے، وہ معصوم ہے. وہ غلطی اور خطا، اور یہ صرف نبی کی شان ہے، نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں. باقی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے. باقی ہر انسان سے. صحابہ کرام کا درجہ بہت بلند تھا، لیکن گناہ ان سے بہرحال ہوئے ہیں، غلطیاں ان سے ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے معاف کر دیا. اس لیے ہم نہیں بول سکتے ان کو معافی ہو گئی اللہ کی طرف سے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہم نہیں بول سکتے. یہ انبیاء علیہم السلام، ان کی مقدس شخصیات، مقدس ہستیاں. تو قولو، تم کہو، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا، وما انزل الی ابراہیم، اور ہم اس پر ایمان لائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیا گیا اور اسماعیل علیہ السلام پر نازل کیا گیا، وہ اسحاق اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر نازل کیا گیا. چاہے کتابی شکل میں کوئی کتاب اتری، چاہے اللہ کی طرف سے وحی اتری، چاہے اللہ رب العزت کی طرف سے ان پر کوئی معجزہ اترا، ہم اس سب پر ایمان لائے. وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر جو کچھ اتارا گیا ہم اس پر ایمان لائے. وَالْأَسْبَاطِ، اور ان کی اولادیں. اولادوں سے یہاں انبیاء علیہم السلام مراد ہے. ان کی اولادوں میں جو انبیاء علیہم السلام ہم اس پر ایمان لائے. وَمَا أُوتِيَ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، وعیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم اس پر بھی ایمان لائے. وَمَا أُوتِيَ، اور جو کچھ دیا گیا النبیون، بقیہ انبیاء علیہم السلام کو یا سب انبیاء علیہم السلام کو، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ہم اس سب پر ایمان لائے. گویا نبی پر بھی ایمان اور نبی پر اترنے والی کتاب پر بھی ایمان. کتاب ہے، وحی ہے، رسالت ہے، شریعت ہے، جو بھی ہے اس سب پر ایمان. لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، لا نفرق، ہم نہیں فرق کرتے، بین، درمیان، احد، کسی ایک کے بھی، منہم، ان میں سے. فرق سے مراد کسی کو ماننا اور کسی کو نہ ماننا. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی پر بھی، کسی کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار، اور ہم اسی اللہ کے فرما بردار.